نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ جانیں گے کہ شہداء کربلا کو ایصال ثواب کس طرح کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی انسان کس طریقے سے گزارے۔ شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرنے کا ایک اچھا طریقہ عرض کروں گا۔ ان کو ایصال ثواب اس طریقے سے کیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ ہم نے کسی کو ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جو بھی نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ہم ان کو پہنچائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو اس نے جو کچھ دیا اس کی راہ میں خرچ کریں گے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور ان کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں کامیاب ہو سکے۔ ایک اور ایصال ثواب کا طریقہ عرض کروں گا۔ ایک اور طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز اقربا کو اکٹھا کر کے ان کی جو بتائی ہوئی زندگی ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، وہ ان کا طریقہ بتایا جائے۔ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، کس طرح صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئی آزمائشوں کس طرح صبر سے معاملات کیا۔ اور امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا جو امتحان دیا، اللہ اکبر، اس کا کوئی جواب ہی نہیں، اور عورت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اتنی پریشانی آ گئی، اتنے مسئلے مسائل آ گئے، اتنے شہید ہو گئے، پھر بھی عورت نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کس کی نسل سے ہیں، ہمارے نانا کا کیا پیغام ہے کہ پردہ نہیں چھوڑنا۔ اور ایک اور یہ طریقہ بھی ایصال ثواب کا ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں جو کھانا بنایا ہے یا باہر سے کوئی چیز لے کے گھر میں سب بیٹھیں، قرآن خوانی کریں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اور اس کے بعد جس کا جو ختم شریف دلوانا ہے اس کے متعلق ان کے احوال بتائے جائیں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کس حال میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کس ادا میں کیا۔ یہ بھی انداز ہو سکتا ہے ایصال ثواب کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان یاد آیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں غم ستائیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا، جو تمہارا غم ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے غم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کی آل اولاد کو دیے گئے، اتنے غم کسی کو نہیں دیے گئے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں غم ستائیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے اے اللہ یہ وقت آنے سے پہلے مجھے موت دے دیتا، انہیں شرم کرنی چاہیے، انہیں ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ جتنے دکھ آل نبی اولاد علی پہ آئے، جتنی پریشانی انہوں نے اٹھائی، جتنے غم انہوں نے اٹھائے، ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں آج تک بھی اٹھائے اور نہ آج تک کوئی اٹھا سکے گا۔ اور انہوں نے اپنے نانا سے فرمان سنا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے وہ جانتے تھے کہ صبر کا پھل بہت ہی میٹھا ہے، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی کہ حضرت امام حسین اور امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں بھی یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ آج ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کسی قسم کا وبیلہ نہیں کرنا چاہیے۔